جان بھائی کا تعارف کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے رہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ ان کی زندگی کی بڑی ترجمانی کرنے والا ایک شعر ہے. مگر ایک شکوہ جان بھائی جو آپ کرتے تھے وہ شکوہ اب شکوہ نہیں رہا. آپ کہتے تھے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور پوری اردو دنیا میں آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت کو، آپ کی شاعری کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، جاننے کی جستجو اتنی وسیع و عریض علاقے میں پھیل چکی ہے، اور آپ آج ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور نوجوانوں کے انتہائی پسندیدہ مینٹور کے حوالے سے. تو آج ہمارے درمیان جان بھائی سے قریبی تعلق رکھنے والی معزز شخصیات موجود ہیں. ملتمس ہوں عباس نقوی سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. میں چاہے جان کے حوالے سے میں ان کو ہمیشہ چاہے جان ہی کہتا تھا، اور وہ خاص طور سے مجھ سے کہتے تھے تم یہی کہا کرو، تمہارے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے. خیال خانہ بربادی نہ کرنا، خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی اے جان تم شادی نہ کرنا. یہ وہ شعر تھا جو انہوں نے مجھے میری شادی سے پہلے سنایا تھا. اس کے بعد پھر ایک اور شعر انہوں نے سنایا، اور وہ شعر تھا مبارک ہو تمہیں دوستوں تکمیل بربادی، مبارک ہو تمہیں دوستوں تکمیل بربادی، تمہاری کوششوں سے ہو گئی آخر میری شادی. چاہے جان بڑی ظاہر یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ زیادہ، میں تو خیر بہت چھوٹا بھی تھا، لیکن ان کے میرے ساتھ بہت زیادہ شب و روز گزرے. شب کم، روز زیادہ گزرے، کیونکہ میں اکثر مغرب سے پہلے چلا جایا کرتا تھا. اور ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے قصے، اس سے سیکھنے کا، اس سے برتنے کا، چلنے کا، نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، سب چیز ان کی دین ہے. ویسے تو ہمارے ہاں، ہمارے خاندان میں بھائی منور کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تہذیب کا ایک عمل دخل بہت زیادہ رہتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ چیزوں کو وہ برتتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ جو تہذیب ہے اس کو برقرار رکھا جائے جس حد تک بھی ممکن ہے. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا کے اور بس اجازت چاہوں گا. ایک دن میں نے ایسے ہی جان کے پاس گیا، بہت اداس تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، جو عموماً رہتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہر وقت یاسیت، اداسی، یہ کیوں ہے؟ ہر وقت کیوں اتنے زیادہ اداس رہتے ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اس زمانے میں وہ اکیلے نہیں تھے، اپنے گلشن والے گھر میں رہا کرتے تھے. اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں اتنے اداس اور سب؟ تو کہنے میرے سینے میں جو تکلیف ہے نا، جو درد ہے بالے، وہ ایک بات، ایک جملے کا درد ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے اور کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ یہ جملہ اور کیا کرتے ہیں میری روح کو گھائل کرتا ہے. اب میں نے کہا مزید وضاحت کیجئے، کیونکہ میں ظاہر اس وقت طالب علم تھا اور ابھی بھی ہوں، لیکن میں نے کہا ذرا اور ایلوبریٹ کریں، سمجھائیں. کہنے دیکھو میں ایک شاعر ہوں، میں شاعری کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اور کیا کرتے ہیں. پھر ان سے میں کہتا ہوں کہ جی کچھ ماہنامے ہیں، کچھ رسائل ہیں جن کے ابتدائیہ انشائیہ لکھتا ہوں، کچھ اور جگہیں ہیں جہاں مضامین لکھتا ہوں. کہنا اچھا 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 اچھا، ہاں جی میں نے وہ فلاں اس میں پڑھا تھا، بہت اچھا مضمون تھا، اور کیا کرتے ہیں؟ کہنا اب ان سے کہتا ہوں میں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آج کل اردو لغت بورڈ میں تھے تو میں اردو کی لغت مرتب کر رہا ہوں، اور ہم پوری وہ ہے اس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت.
تو اردو کی لغت بن رہی ہے اور اس میں بتایا 17 پتہ نہیں 15 17 18 جلدیں ہو چکی ہیں. اور کہہ رہے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے, اتنا دقت طلب کام ہے, ایک زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے 15 15 18 18 20 20 معنی ہیں, تو اس کے الف سے لے کے اور یہ تک سارے الفاظ اردو کے جمع کرنے, ان کے معنی نکالنے, ان کو لکھنا اور سب, اور یہ تو ایک زندگی میں نہیں ہو سکتا. کہنے بالکل نہیں ہو سکتا. کہنے اور کیا کرتے ہیں؟ اب مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ یہ جو سب آپ کام گنوا رہے ہیں یہ فضول کام ہے, یہ کام کوئی کام نہیں ہے, آپ کچھ کام کیجئے. ایک شعر جو ان کے نام سے بہت مشہور ہے, آپ نوکری کر رہے ہو مدت سے, جو ان کا نہیں ہے, کوئی تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے, یہ ان کا نہیں ہے, کسی اور کا شعر ہے. اور آج بھی میرے پاس بہت سارے ایسے اشعار آئے کہ جو انہوں نے نہیں لکھے لیکن ان کے نام سے منسوب ہو گئے اور اب بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب چونکہ ایک دور چل پڑا, ہمیں یہ تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ جون صاحب جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گے 40 50 60 سال 70 سال میں, لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ وہ کام 10 15 سال میں ہو گیا اور لوگ آپ لوگوں تک جون صاحب پہنچ گئے. جو لوگ نہیں جانتے, جو اس عہد کے لوگ ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, وہ تو سب جانتے ہیں. تو بس میں ان کو یاد کرتا ہوں, ان کے بارے میں سوچتا ہوں. واقعات بہت سارے ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے سکھائیں, سمجھائیں. اچھا, سمجھانا ان کا مقصد ہوتا تھا. ان کی گفتگو جب بھی ہوتی تھی وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میاں یہ بات ایسے ہے, تم ایسے کرو, تم ایسے سمجھو. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن, ایک بس آخری بات ان کے مظاہرے میں کر کے, ایک ہمارے پروفیسر تھے پروفیسر سردار نقوی صاحب, ان کا انتقال ہوا. تو ان کا فون آیا تڑکے میں, کوئی دوپہر 11:30 پونے 12 بجے. کہنے لگے کہ میاں وہ پتہ ہے سردار کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا جی پتہ ہے. تو تم جاؤ گے نماز جنازہ میں؟ میں کہا جی میں جاؤں گا. کہنا اچھا تو مجھے بھی لے لیجیے. میں نے کہا چاہے جون آپ کہاں جائیں گے, دن میں آپ دوپہر میں, جون کا مہینہ تھا, میں نے کہا گرمی ہے بہت زیادہ, آپ کہاں اس وقت جائیں گے, آپ رات میں نہیں نکلتے, آپ سے نہیں نکلا جاتا, تو آپ دن میں اس وقت دھوپ میں گرمی میں کہاں جائیں گے. تو کہنے لگے ایک بات بتاؤ کہ جون میں جون نہیں ہوگا تو کیا دسمبر ہوگا؟ میں نے کہا جی بات ختم ہو گئی, میں لے لوں گا آپ کو. میں نے لے لیا ان کو, ہم لے کے چلے. بہرحال وہاں پہ نماز جنازہ سے پہلے ہم کھڑے بات چیت کر رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ چاہے جون عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہمارا حوالہ تھے, جو ہمارا ریفرنس تھے, جن کا نام لے کے ہم اپنا قد بڑا کرتے تھے, فلاں ہمارا رشتہ دار ہے, فلاں ہمارا جاننے والا ہے, فلاں, سب جاتے جا رہے ہیں اور سب خالی ہوتا جا رہا ہے. تو بڑے پیار سے کہنے لگے دیکھو افسوس اس بات کا مت کرو, کیونکہ یہ مشیت الہی ہے, جو اس دنیا میں آیا اس کو ایک دن جانا ہے, یہ تو طے ہے. تو افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگ جاتے جا رہے ہیں, افسوس اس بات کا کرو کہ آ کوئی نہیں رہا, لوگ آ نہیں رہے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ, سما خراشی کی معذرت, تھینک یو ویری مچ. جون بھائی کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. 1998 میں ایک میگزین نکلتا تھا السلام علیکم پاکستان, وہ FM 100 ریڈیو کا میگزین تھا. تو ان کے پینل انٹرویو کے لیے انیق احمد, مصطفیٰ ہاشمی, زبیر عباسی اور میں, ہم 4 لوگ جون بھائی کی اس حویلی میں, اس کوٹھی میں پہنچے ان کا انٹرویو کرنے کے لیے. کمال انٹرویو رہا. یہ تینوں اصحاب پے در پے سوالات بھی کر رہے تھے, جون بھائی بڑے موج میں تھے. اس کے بعد جب انٹرویو فارمل ختم ہو گیا تو انفارمل گفتگو شروع ہوئی. تو ہم نے ان کو چھیڑا کہ جون بھائی دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے بالکل ہے, بالکل کرنی ہے. تو ہم نے کہا پھر کچھ اشارے دیجیے تاکہ آپ کے لیے بیگم تلاش کی جائے. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا صورت شکل کیسی ہو؟ کہنے لگے پری چہرہ نسیم جیسی ہو, تو خیر اسے نہیں پہچانے کا, کم از کم اداکارہ زیبا جیسی تو ہونی چاہیے. اس کے بعد ان سے معذرت کے ساتھ وہی گفتگو دہرا رہا ہوں. میں نے کہا جون بھائی کہاں کی ہو, مطلب یو پی کی, سی پی کی, پنجاب کی, پٹھان ہو؟ کہنے لگے کہیں کی ہو, حیدرآباد دکن کی ہو, مراد آباد کی ہو, لکھنؤ کی ہو, کمبخت بہاری نہ ہو. مومن ایک سوراخ سے 2 بار. تو جون بھائی کی یہ ایسی یادیں ہیں, ایسی باتیں ہیں جون بھائی کی. اب میں محترم اوج کمال سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں جون بھائی کے حوالے سے. جناب اوج کمال. جون بھائی کے حوالے سے تو بے شمار باتیں ہیں, اور ہر شخص تقریباً جو ان سے ملا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی واقعے سے منسوب ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھی ہے میں نے کہ
سوشل میڈیا نے خصوصاً فیس بک اور واٹس ایپ نے جون بھائی کی جو شکل بگاڑی ہے اس میں پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جون بھائی کے حوالے سے جس قسم کے ٹک ٹاک وغیرہ آ رہے ہیں، جس قسم کے واقعات آ رہے ہیں، ان پر وہ جو جون بھائی سے مخلص لوگ ہیں انہیں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جون بھائی اردو شعر و ادب کے، اردو زبان و ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں اور اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شناخت ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں پر سے اب تھوڑا پردہ بھی ڈالنا چاہیے جس کی وجہ سے جون بھائی کی شخصیت پر حرف آ رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات گڑھ لیے گئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب سے سنا، منور سعید صاحب اس کی جو ہے وہ صحت کریں گے، کہ جون بھائی سے منور سعید صاحب نے جون بھائی کو نور جہاں سے ملوایا اور ان سے کہا کہ جون بھائی یہ ہیں ملکہ ترن نور جہاں۔ کہنے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرتی کیا ہو؟ اب جون بھائی جو ہے نور جہاں سے کہہ رہے ہیں کرتی کیا ہو، اور نور جہاں سن لے گی کیا؟ یہ بات سب جانتے ہیں۔ منور سعید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وحید مراد کے ساتھ ایک قصہ لگا دیا کہ وحید مراد تو جون بھائی کہنے اچھا کرتے کیا ہو؟ وہ جون بھائی اداکار ہیں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا ہو؟ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی جملے، اس قسم کے واقعات بنا کر کے جون بھائی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا سلسلہ فیس بک نے بہت عرصے سے چلایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جون بھائی کے وہ اشعار جو بہت عام ہو گئے ہیں اور جس سے جون بھائی کی وہ شخصیت، ان کے وہ دکھ، وہ الم، وہ پریشانیاں، وہ ان کی جو شاعری کے اندر ڈیپتھ ہے، وہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بہت ہی عامیانہ سے اشعار جو بہت تیزی سے فیس بک کے جو قارئین ہیں ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، وہ والے اشعاروں کو پیش کیا جا رہا ہے، جس سے مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کم سے کم ایسے اشعار ہوں جو جون بھائی کی شخصیت کا آئینہ ہوں، معلوم ہو کہ یہ جون ایلیا بول رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اشعار نہیں، یہ وہ خطاط نہیں ہیں، بے شمار اشعار ہیں، ایسے اشعار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شاعر بول رہا ہے۔ تو میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اشعار سنا سکتا ہوں، میرا جون بھائی سے بہت پرانا تعلق ہے۔ جب پرنٹ میڈیا اپنی پورے عروج پر تھا تو میرا یہ میگزین تھا، میں نے جون بھائی کا 1997-98 میں انٹرویو کیا۔ اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو پڑھ کے آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے جون بھائی کے حوالے سے۔ اور پھر میں نے جون بھائی کی وفات پہ بھی پرچہ نکالا۔ یہ میڈیا کے دور کا تھا، اب میڈیا کا دور ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، اس کی یہ میڈیم ہیں جو ہم واٹس ایپ پر اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو چونکہ واٹس ایپ اور فیس بک کے قارئین وہ لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جن کی علمی استعداد کم ہے، ہر آدمی ظاہر اس کو استعمال کر رہا، تو وہ جون بھائی کے اس سفر کو پیش نہیں کر سکتے جس میں وہ ایک بھرپور شاعر کی حیثیت سے موجود ہیں۔ ہمیں تو جون بھائی کی شخصیت سازی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فکر ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، جو وہ کہنا چاہتے تھے، ہم مذاق نہ کریں ان کے ساتھ، ہمیں ان کے ان حصوں کو ابھارنا چاہیے جس سے جون بھائی کی ایک شخصیت بنے، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ جون بھائی کو مذاق میں لے لیں گے، چھوٹے موٹے لطیفے سنائیں گے، چھوٹے موٹے ٹک ٹاک کرتے رہیں گے۔ اب تو لڑکوں نے بال بڑھا لیے ہیں، جون بھائی کی طرح بن کر کے شاعری فرما رہے ہیں، ضیاء محی الدین کی طرح اسٹیج کے اوپر کبھی دائیں اور بائیں لہکتے ہیں، شعر سناتے ہیں، مشاعرے کا پورا ڈیکورم خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جون بھائی اس لیے تو نہیں تھے نا کہ آپ مشاعرے کو خراب کر دیں، اور بہت باقاعدگی سے یہ ہو رہا ہے، اور اس کو لوگ اور ہمارے منتظمین جو ہیں فروغ دے رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف کوئی تو اٹھے، کوئی تو آواز اٹھائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو لطیفے نہیں سنائے، وہ واقعات نہیں سنائے جن سے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ خوش ہو جاتے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی اور آپ بولتے واہ واہ کمال صاحب آپ نے بڑا کام کیا۔ نہیں، ہمیں سنجیدہ ادب کو سامنے لانا چاہیے، ہمیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسے قارئین، ایسے سامعین، ایسے ناظرین پیدا کرنے چاہیے، ایسے نقاد بنانے چاہیے کہ اب ان کا دور ہے، اب وہ پیچھے کا دور ختم ہو گیا، وہ لوگ چلے گئے۔
اب نقاد نہیں ہے. نقادوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے, وہ ان سب چیزوں کو سنجیدگی سے لے, شاعری پیش کرے, لوگوں کو بتائے کہ اسے شاعری کہتے ہیں, اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو جس قسم کی شاعری پیش کر دی اس کے اوپر جناب لہک رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ دیوانے مائیکل جیکسن اٹھائیں اور اس پہ لہکتے رہیں. کم سے کم جون صاحب کو کم سے کم اس صف میں شامل نہ کریں. بس اتنی سی گفتگو مجھے کرنی تھی. بہت زیادہ شکریہ. یوں تو جان بھائی کے بے شمار شاگرد ہیں جو واقعتاً شاگرد ہیں, اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو صرف دعوے کی حد تک شاگرد ہیں, اور جان بھائی کے انتقال کے بعد قریب ہو گئے ان سے. تو ایسے میں کینیڈا میں موجود ہیں جان بھائی کے ایک شاگرد, اور ان سے بہت اکتساب فیض کرنے والے قیصر وجدی, عمدہ شاعر ہیں. اس وقت قیصر وجدی سے آپ کی ملاقات ہوگی جان بھائی کے حوالے سے آن اسکرین. جان صاحب کی برسی, یہ کہتے اور سنتے یقین نہیں آتا اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جان صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں. ہمیں ایسا پل بھر کے لیے نہیں لگا جب سے وہ رخصت ہوئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں شاید اتنا بھرپور انداز سے زندہ نہیں تھے جس طرح آج ہیں. اور وجی ثانی بہت اچھے دوست, ہمارے بھائی, اور بہت باکمال شاعر. ان کا حکم تھا کہ آج انہوں نے ایک ان کی برسی پر تقریب کا اہتمام کیا ہے جس میں ان سے وابستہ ان شخصیات کو مدعو کیا ہے جو واقعتاً جان بھائی کی جنہیں قربتیں میسر رہیں اور جو ان کے گھر کے افراد کی طرح تھے, جیسے کہ شکیل عادل صاحب بھائی ہمارے, انیک احمد. یہ وہ احباب تھے جنہوں نے جان صاحب کے ساتھ ایک طویل عرصہ بسر کیا, ایک طویل عرصہ گزارا. ان کے شب و روز سے واقف ہیں, ان کے کلام کی بلندی سے واقف ہیں, ان کے انداز گفتگو سے, ان کی نثر سے. ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, بلکہ بہت سی جگہوں پر تو جان صاحب مشاورت کیا کرتے تھے شکیل عادل زادہ بھائی سے کہ شکیل اس تعلق سے بتاؤ کہ یہ غزل شاید میں جانا چاہیے یا نہیں, یعنی اسی اشاعت ہونا چاہیے, یعنی بہت ساری چیزیں. اور میرا خیال ہے شکیل بھائی سے زیادہ بہتر میں ان کی شخصیت پر, ان کے فن پر گفتگو نہیں کر سکتا. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم انہیں سنیں اور ان کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں. میں جان بھائی کے ان دنوں کا شریک رہا کہ جب وہ شاید زندگی کے برے دن گزار رہے تھے. تو وہ برے دن بھی جو ہے ایک طویل عرصہ ہے, کم و بیش 10 سے 12 برس کی بات ہے کہ مجھے ان کی قربتیں میسر آئیں, اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہا. جہاں تک جان بھائی کی شاعری کا تعلق ہے تو جان بھائی کو موجودہ عہد میں صرف شاعر کہہ دینا ناکافی ہوگا. یعنی شاعر تو بہت سے ہیں, ہم بھی ہیں, اور ہم جیسے بہت سارے سینکڑوں ہیں. جان بھائی کا خاصہ جو ہے وہ یہ کہ جس طرح سے وہ دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہوئے, ہمیں نہیں لگتا کہ گزشتہ 5, 6, 7 دہائیوں میں کوئی ایسا شاعر, کوئی ایسا عالم اتنا ڈسکس ہوا ہو, اور جس نے اپنی شاعری, اپنی گفتگو, اپنی نثر کے اثرات نوجوان نسل پر اس طرح سے مرتب کیے ہوں. ہمیں آج دکھائی دیتا ہے کہ نوجوان ایک, یعنی جان صاحب نے ایک بہت کمال جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک نوجوان نسل کی تربیت کی نہ ہوتے ہوئے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ جان صاحب کو نہ صرف پاکستان, ہندوستان, کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں جان صاحب کو بہت ادب اور بہت احترام سے یاد کیا جاتا ہے. نہ صرف یاد کیا جاتا ہے بلکہ آج ان کے فن کو مانا بھی جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جان صاحب کی حیات میں ان کے فن کو نہیں مانا گیا, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے عہد میں ان کے سینئر جو ہیں وہ ان کی شاعری کے سبب سے احترام کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ جان صاحب جیسے شعراء, جان صاحب جیسے شاعر یہ واقعی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں.
जनाब इरफान सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस नशिस्त में शरीक होने का मौका देने पर, जहां जॉन साहब को याद किया जा रहा है। जॉन साहब को रुखसत हुए 22 बरस का तवील अरसा गुजर गया। इस दौरान उनकी आलमगीर शोहरत में तो यकीनन बहुत इजाफा हुआ है, मगर जहां तक उनकी शायराना तफहीम का मामला है वो आज भी बहुत हद तक तशना है। ना उनकी ज़िंदगी में उन पर उस तरह काम हुआ जो उनका हक था, ना उसके बाद कोई ऐसी चीज़ देखने में आ रही है। तो यकीनन अब वो वक्त आ गया है, और बल्कि बड़ी ताख़ीर हो चुकी है कि जो हमारे अहद के संजीदा लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो जॉन को उनका हक दें, उन पर काम करें। जॉन की शायरी में कम से कम 10-15 ऐसे मौज़ूआत तो मेरी निगाह में हैं जिन पर PhD के लेवल का काम किया जा सकता है। तो आज भी दर्सगाहों में एमफिल और PhD पे थीसिस लिखे जा रहे हैं। वो किन लोगों पे लिखे जा रहे हैं उनसे मैं भी वाकिफ़ हूँ और आप भी वाकिफ़ हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि जो भारी पत्थर हम चूम कर छोड़ देते हैं उसकी तरफ रजू किया जाए और जॉन साहब पे संजीदा काम करवाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में, तख्लीकी इदारों में, अंजुमन तरक्की, उर्दू अकादमी, अदबियात, तमाम इदारों का ये फ़र्ज़ है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची के जॉन तो कराची के ही नुमाइंदा थे कि उन पर अब संजीदा तनकीदी काम करने की ज़रूरत है। उनकी शायरी के और नस्र के मख्फी गोशों को सामने लाने की ज़रूरत है। उनसे क़ुर्बत के दावेदार आपको बहुत मिलेंगे। उनके बारे में बहुत सारे किस्से जो सुनकर हैरत होती है कि जॉन ऐसे भी थे, हमने क्यों ना देखा। तो बहरहाल ये कोशिश की जाए कि उन लोगों को मौका दिया जाए बात करने का जो वाकई जॉन साहब के करीब उन संजीदा मामलात के तहत रहे हैं जब जॉन की तख्लीकी शख्सियत सामने आया करती थी। और वो एक बहुत बहुत बड़े आदमी थे जिन पर उसी संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है जिस संजीदगी से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तख्लीक को दी। तो मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में काम किया जाएगा। बाकी अकाबरीन को याद करना बहुत अच्छी रिवायत है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मगर इसके साथ अब कुछ संजीदा काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बड़े बड़े लोग गुजर गए पिछले 20, 25, 30 बरस में और हमने किसी पर भी कोई संजीदा काम नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारी नस्ल पे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग तो आगे आएंगे और इस सिलसिले में अपना फ़र्ज अदा करने की कोशिश करेंगे। बात हमने ये की थी कि खालिद इरफान साहब 2 मरतबा आपके सामने आएंगे। एक मरतबा तो अभी जॉन भाई के हवाले से एक नज़्म है, जॉन भाई के दिफा में। मैंने उनसे पूछा यही इसका मौजू होना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल यही। तो पहले आप नज़्म सुनिए भाई खालिद इरफान से, जॉन भाई के हवाले से। खालिद भाई। शायरी तो ले गए जॉन ने लिया अपने ही साथ, शायरों में लंबे लंबे बाल वाले रह गए। आज से 2 साल पहले एक कराची से बाहर से कुछ सोची समझी स्कीम के तहत जॉन साहब की शख्सियत को और उनकी शायरी को इख्तलाफात की नज़र करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस मौके पर दिफाई नम तो है ही है, लेकिन मैंने उनसे अपनी मोहब्बत का भी इज़हार किया है और अर्ज़ किया है किसका है अहद, किसका ज़माना है, कौन है। किसका है अहद, किसका ज़माना है, कौन है। वो खुश बयान आज का शायर है, जॉन है। वो खुश बयान आज का शायर है, जॉन है। लोगों का है ख्याल के शायर बड़ा था वो, बैठे हुए थे सारे अकेला खड़ा था वो। लोगों का है ख्याल के शायर बड़ा था वो, बैठे हुए थे सारे अकेला खड़ा था वो। क्या कुदरते कलाम थी औज़ानो बहर पर, एक मुनहनी सा शख्स जो भारी था शहर पर। एक मुनहनी सा शख्स जो भारी था शहर पर, जैसे वो सोचता था कोई सोचता न था। जैसे वो सोचता था कोई सोचता न था, उसके अलावा कोई भी जॉन एलिया न था। उसके अलावा कोई भी जॉन एलिया न था। शेरों का हो गुमान अगर गुफ्तगू करे,
مصرع نچوڑ دے تو ربائی وضو کرے. شعروں کا ہو گمان اگر گفتگو کرے, مصرع نچوڑ دے تو ربائی وضو کرے. ربائی وضو کرے. دنیا شناس تھا نہ زمانہ شناس تھا اپنے فن میں طاق مگر بد حواس تھا اپنے فن میں طاق مگر بد حواس تھا. تنہائیوں کی رات کا مارا ہوا تھا وہ, اپنے ہی تجربات کا مارا ہوا تھا وہ, اپنے ہی تجربات کا مارا ہوا تھا وہ. مصروں پہ لکھ رہا تھا وہ مصرے کمال کے, کاغذ پہ رکھ دیا تھا کلیجہ نکال کے. مصروں پہ لکھ رہا تھا وہ مصرے کمال کے, کاغذ پہ رکھ دیا تھا کلیجہ نکال کے. اخلاص کی زبان سے لوٹا گیا اسے, فرش مشاعرہ پہ بھی کوٹا گیا اسے. فرش مشاعرہ پہ بھی کوٹا گیا اسے. قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم. قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم. کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم. قرطاس کے شعور پہ خامہ تھا اس کا جرم. کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم. کرتے کے ساتھ ایک پاجامہ تھا اس کا جرم. مرحوم کے سخن کا اثاثہ ہے بس یہی. مرحوم کے سخن کا اثاثہ ہے بس یہی. زندہ رہے گا جون خلاصہ ہے بس یہی. اور جناب اب میں ان کو دعوت اظہار دے رہا ہوں جنہوں نے اپنے نوعمری سے, اپنے لڑکپن سے, اپنے زبان طالب علمی سے جان بھائی کے ساتھ رہنا شروع کیا. نہ صرف رہنا شروع کیا بلکہ رفاقت کی ایک بے مثال داستان رقم کی. عمروں کے فرق کے باوجود, پس منظر کے فرق کے باوجود, دونوں کے اپنے اپنے مسائل کے باوجود جس طرح سے یہ ساتھ نبھایا گیا. جان بھائی نے شاید کہ دیباچے میں تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے منتخب کلام کو آخری ایک نظر ثانی کی جا رہی تھی تو اس میں ان کے ساتھ انیق احمد شامل تھے, سابق وفاقی وزیر, ہم سب کے دوست, ہمارے ساتھی اور جان بھائی کے بہت ہی قریبی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, آپ اور ہم جانتے ہیں, کسی قریبی شخصیت پر گفتگو, جس طرح خلیل نے بتایا اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ ہم اور جان صاحب اور ہماری شامیں تقریباً روزانہ ساتھ ہوتے تھے. اور جاوید صبا یہ 22 سال پر مشتمل ہے یہ عہد. اوج کمال نے بڑی شاندار بات کی اور پھر اسی بات کو آگے بڑھایا عرفان ستار نے. عام طور پر ایک چیز تو ہوتی ہے نا جان شناسی, ایک چیز ہے جان ناشناسی. تو اصل میں گفتگو ہو رہی ہے 22 سال, آج 22 سال ہو گئے. حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی جان صاحب پر بات کرتے ہیں کہ جو جان صاحب کے جیم سے واقف نہیں, جنہیں معلوم ہی نہیں کہ جان معرفت جان جسے ہم کہتے ہیں کہ جان ایلیا اچھے شاعر تھے یا اچھے نثار تھے. ایک معاملہ تو یہ بھی ہے, ہمارے میں سے اکثر یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جان صاحب نثر میں کیا مقام رکھتے تھے. اچھا کچھ شعر وہ جو زبان زد خاص و عام ہے وہ شعر آگے, ہاں محفل بعض آدمی محفل لوٹنے میں جان صاحب کو ملکہ حاصل تھا. یقیناً یہ سب باتیں, یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا وغیرہ, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص جہان میں کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی وغیرہ وغیرہ. اب اس طرح کے سینکڑوں اشعار میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
لیکن جو اوج کمال نے بات کی، بہترین بات کی کہ جان صاحب کون تھے، جو کہ آج کا موضوع بھی رکھا بجی ثانی نے کہ جان کون. جان ایلیا کے موضوعات کیا تھے؟ عرفان ستار نے ایک جملہ بڑا اچھا دیا. اس نے کہا کہ جان ایلیا پہ پی ایچ ڈی نہیں، جان ایلیا کے بہت سارے موضوعات، 18-20 موضوعات، تو بقول عرفان ستار کے کہ میں جانتا ہوں کہ جن موضوعات پر پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، جان ایلیا پر ریسرچ کی جائے، دریافت کیا جائے. منور سعید صاحب، کیا جان ایلیا دریافت ہو گئے ہیں؟ ابھی ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں. ابھی میں کوئی یہاں دعوے نہیں کر رہا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا معاملات، اور ان کی انٹلیکچوئل لیول کیا تھا جان صاحب کا، اور وہ عبرانی کتنی جانتے تھے، اور فارسی اور پہلوی زبان سے کتنے واقف تھے، اور کتاب التواسین پہ انہوں نے کیا لکھا، وغیرہ وغیرہ. میں اس پر بات ابھی نہیں کر رہا. جان ایلیا عام طور پر بدنصیبی یہ اس عہد کی کہ جان ایلیا کو ایک کھلواڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. چند واقعات، اور میں یہ جاوید صبا میں یہ عرض کروں کہ کیونکہ روزانہ ساتھ رہا، شرف حاصل رہا، جتنے جان صاحب کے واقعات اس خادم کے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس بھی نہیں. افسوس نہ، اور سرقہ ایک ہوتا ہے نا، سرقہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو جان صاحب اور ہم دونوں ہوتے تھے، تیسرا نہیں ہوتا تھا. میں وہ واقعات یہاں نہیں سنانا چاہتا. لوگوں نے اپنے نام سے منسوب کر کے خود لکھ دیے اور جان صاحب کے تعلق سے ایک نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی. جی جان صاحب کے حوالے سے. جان صاحب کی ابھی گفتگو میری بے ترتیب ہے. میں بس سوچ رہا تھا، آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی میرا باہر سے آنا ہوا. وہ وجی ثانی کی جو خشیت ہے نا، اس خشیت کی وجہ سے میں یہاں ہوں. پھر جان صاحب کی محبت کہ جان صاحب پہ بات کرنا ہے. 4 اکتوبر 1970 کو جان صاحب کی شادی ہوئی. ابھی کسی نے، عباس نے میرا خیال ہے کچھ شعر پڑھ، ہاں شادی کی تصویر نا، یہ خدا کا شکر ہے کہ تم نے جان صاحب کی شادی کی تصویر ان کے انتقال کے بعد دکھائی. جان صاحب نے لکھا کہ جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں، اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا، اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا. اب یہ کہ جان صاحب کے اشعار، اب خوبصورتی کو، جمالیات کو وہ کیسے لیتے تھے، کھردرا پن ان کی شاعری میں کیسے آیا، سال ممتنع کے وہ کتنے بڑے آدمی تھے. اب گفتگو کیوں نہیں ہوتی کہ جان صاحب نے گفتگو کو شاعری بنایا، کیسے بنایا. کس سے اظہار مدعا کیجئے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے. مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں، آپ یہ زہر مت پیا کیجئے. مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے. گفتگو کو شاعری بنا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جان صاحب کے کہ میں یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ایک تلخی، یہ کیسے آتی ہے، اس میں سے جمالیات نمودار کیسے ہوتی ہے، جان صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. کیا حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، مت کرو بحث ہار جاؤ گی. آج بھی تشنگی کی قسمت میں سب میں قاتل ہے سلسبیل نہیں، سب خدا کے وکیل ہیں لیکن مجھے آدمی لگا کا کوئی وکیل نہیں. میں سمجھا کہ جان صاحب داخل ہو گئے. مت کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. تو جان صاحب نے جو جمالیات کو اپنی تمام تر تلخیوں، اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی. ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی. تو جان صاحب اب جان صاحب کہتے ہیں
ابھی مجھے عرفان ستار نے جان صاحب کا ایک شعر سنایا اس کا ٹورنٹو میں، تو اس نے کہا کہ جیسا جنازہ اپنا نکلا ایسے جنازے کم نکلے. یہ جان صاحب ہیں کہ جیسا جنازہ اپنا نکلا ایسے جنازے کم نکلے. جان صاحب نے لیفٹ کی تحریک کے لیے جو کام کیا، 57 میں آئے تھے جان صاحب، اور شکیل عادل زادہ صاحب ہمارے استاد، ان کے ساتھ بڑی قربت رہی 57 سے کے بعد آگے تک. میری ملاقات تو جان صاحب سے 80 میں ہوئی. میں بھی صابر ظفر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ 80 میں ملاقات ہوئی، 2002 میں جان صاحب کا انتقال ہو گیا. 22 سال جان صاحب کی قربت میں گزرے، اور آج جان صاحب کی 22ویں ہی برسی ہے. کیا عجیب اتفاق ہے. تو جان صاحب جب لیفٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت یہ خالد علیگ اور حبیب جالب اور کراچی میں تحریکیں نکل رہی ہیں، اور ایوب خان کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، جان صاحب کا ایک مصرع، جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا. جان صاحب نے بتایا کہ یہ دیکھیے کرفیو ڈیفائی کیے 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فال ہوتا ہے. عبد اللہ علیم پی ٹی وی کے پروڈیوسر، جان لکھو. جان صاحب نے اسی وقت نظم تحریر کی، اور پی ٹی وی پر لائیو جان صاحب نے پڑھا، اور اسی رات جان صاحب پاکستان گیر شہرت حاصل کر چکے تھے. تو جان صاحب نے اپنا دل نکال کے کاغذ پر رکھا. بتایا جان صاحب نے کہ دیکھیے، شاعری کرنا اور شاعری میں رہنا دو الگ الگ کام نہیں ہیں. نعمان جعفری، شاعری میں رہنا. تو جان صاحب نے شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. جان صاحب، کیا وجہ ہے کہ جان صاحب غالب کو نہیں مانتے تھے؟ یہ بھی ایک تھیسس ہے جو عرفان نے اور اوج نے بات کی. جان صاحب، وہ فقرے بازی تو جان صاحب کی عادت. تو جان صاحب سے جب بحث ہوتی تھی تو جان صاحب کہتے تھے، میاں بس یہ سمجھ لو کہ میر آئی جی ہے اور غالب ایس ایچ او. تو جان صاحب کا اپنا ایک نظام تھا، ایک فکری نظام تھا. ان کی تربیت بہت اچھے لوگوں میں ہوئی. پھر کئی زبانیں وہ جانتے تھے. پھر آپ میں سے بہت کم لوگ شاید یہ بات جانتے ہوں کہ جان ایلیا دیوبند سے فارغ التحصیل تھے. ہائے واہ 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 واہ. دیوبند سے فارغ التحصیل تھے جان صاحب. جب ہم وہ خیر بہت چھوٹے تھے جب گفتگو کا آغاز کیا، تو جان صاحب ایک جملہ مارتے تھے اور ہماری سینٹر کی وکٹ اڑا دیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میاں تم نے دین اردو میں پڑھا ہے، ہم نے دین عربی میں پڑھا ہے. اب یہ بات بہت دیر بعد سمجھ میں آئی. یہ تو میں بات کر رہا ہوں جب میں کوئی 20 21 22 سال 24 سال کا تھا، اور رفتہ یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. جان صاحب کے ساتھ جو سنجیدہ محفلیں جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں، اس میں میرے سامنے یہ جاوید صبا ہیں. کچھ محفلیں نعمان جعفری نے بھی اٹینڈ کی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے وہ خلیل اللہ فاروقی ہیں. خیر شکیل عادل زادہ تو اب تو گھر کے آدمی ہیں. اچھا نہیں، سوال کرنے کی نہیں ہو رہی. بولو بجی بولو. اچھا، یہ ہم نے دیکھا جان بھائی کی تصویریں ہیں، کبھی وہ منور قریشی صاحب کی گود میں ان کے گال پہ بوسے دے رہے ہیں چٹا چٹ، کبھی وہ سلیم کوثر بھائی کو پیار کر رہے ہیں، کبھی اعتبار ساجد بھائی کے گلے لگے ہوئے انہیں پیار کر رہے ہیں. تو یہ جو طبیعت تھی جان بھائی میں، ایک جونیت تھی، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے گفتگو کا تسلسل تھوڑا کوئی نہیں ٹوٹا تکلم کا. یہ ایک ان کا نفسیاتی پہلو. لیکن میں بات کروں گا، عام طور پہ بات میں نہیں کرتا اس موضوع پر، لیکن یہاں سب اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کرتا ہوں. جان صاحب کبھی یہ نہیں چاہتے تھے، ان کی نفسیات کے اندر یہ بات تھی کہ جس محفل میں وہ بیٹھے ہوں، اس محفل میں ان سے زیادہ اب میں یعنی ارتکاز کسی اور پر نہ رہے. جان صاحب کا ایک مسئلہ ایک اور یہ تھا کہ اردو، اب مصرع پڑھا کسی شاعر نے، کوئی غلطی ہو گئی. اب جتنے شعراء بیٹھے ہیں
انہیں معلوم ہے یہ بات کہ یہ مصرع اب ایک شاعر نے رقم باندھ دیا. رقم کوئی لفظ نہیں ہے نا, اردو زبان کا لفظ نہیں ہے رقم, وہ رقم ہے کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح, ہاں نا. تو پھر فیض صاحب نے کیا لکھا ہے کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. اب جان صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو یہ رقم نہیں ہے یہ. تو جمال احسانی بھی ہمارے ساتھ بہت رہے ساتھ. تو جمال حسین صاحب نے کہا کہ جان بھائی جتنے شعراء یہاں بیٹھے ہیں نا سب کے علم میں ہے یہ بات, لیکن آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو جان صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا, بس ان کے ہاتھ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے شاعر مانو یا نہیں مانو, لیکن اتنا ضرور مجھے مانو کہ میں لسانی حوالوں سے میں ایک معتبر نام ہوں. تو اب یہ لسانی, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن ایک شخصیت کی انفرادیت ہوتی ہے تو جان صاحب کے اندر اپنی بات کو منوانا اور محفل پر چھا جانا یہ بھی ان کے مزاج میں شامل رہا. جان صاحب نے ٹویسٹ کرنا سکھایا. مصرع ٹویسٹ کیسے ہوتا ہے, میں تو تباہ ہو گیا ہم تو تباہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. ابھی کوئی بتا رہا تھا, میرا خیال ہے کہ اوج نے یا کس نے بتایا کہ جان صاحب سکھاتے تھے. اب آپ دیکھیے کلثوم کیسی عجیب بات. ایک دن وہ شام کو ہم پہنچے تو جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جان صاحب نے کہا کہ جانی شعر سن. تو میں نے کہا جناب ارشاد فرمائیے. کہنے لگے کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہاں. میں نے کہا واہ 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 کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جان صاحب آئے یعنی اپنی حرکتوں پر. انہوں نے کہا اچھا بات سنیے, واہ 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 یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کہ اگر یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, اگر یہ برا ہے تو کیوں برا ہے. جان صاحب میں آپ کے سامنے کیا بات کروں گا, آپ استاد وغیرہ وغیرہ سب کچھ. نہیں یہ کبھی کبھی ان کے اندر ہے نا یہ چیز پیدا ہوتی تھی تنگ کرنے کے لیے, لیکن تم کو بتانا ہوگا کہ اگر یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے. جب بہت اصرار انہوں نے کیا, اب ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. اب ہم نے کہا کہ دیکھیے اس میں تاثیر ہے اور اس میں در و بس کا خیال رکھا گیا ہے, کتنا رواں مصرع ہے وغیرہ. ہم نے اپنے طور پر کہنے لگے اب تک تم نے جتنی گفتگو کی ہے یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جان صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ فرمائیے. کہنے لگے اس شعر میں صرف ایک بات ہے, کوئی جاہل شاعر ہوتا تو وہ ترتیب کا خیال نہیں رکھتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے, غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہاں. زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت میں, ہیں لیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. تو جان صاحب پر کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. جان صاحب کے مختلف موضوعات, ایک موضوع منور سعید صاحب مہاجرت, امروہہ چھوڑنا, وہ اندر تھا ان کے اندر ان کے ایک اور مجھے وہ بات یاد آئی, یہ بہت پرانی بات ہے. ہم لوگ وہ نصیر آباد کے علاقے میں, میں اور جان صاحب, اب اس وقت کوئی گاڑی واڑی بھی نہیں تھے, بڑے عجیب سے حالات تھے. ہم گلیوں سے گزر رہے تھے تو کوئی رکشہ وکشہ پکڑنے کے لیے, تو کوئی 83-84 کی بات ہوگی. جب ہم ذرا آگے نکلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب جان صاحب میرے ساتھ نہیں ہیں. میں جب آگے نکلا میں نے دیکھا جان صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص, وہ ایک گھروں کے آگے جو ڈم ڈم ہوا کرتی تھی نا, ڈم ڈم,
اس کو پائپ سے پانی دے رہا ہے. تو میں نے کہا جان صاحب آئیں نا, چلیں نا بھائی جی چلیں. کہ ادھر آ دیکھ. میں نے پوچھا, مجھے پتا تھا کوئی فقرہ آنے والا ہے. تو جان صاحب کہنے لگے کہ دیکھ اس نے کراچی کو کتنا اون کر لیا ہے, کراچی کی ڈم کو پانی دینے لگا. تو یہ ایک مہاجرت. ہم امروہہ چھوڑ کر آئے ہیں, ہم اپنی تہذیب چھوڑ کر آئے ہیں, تو ہمارا مقام بہت بلند ہے. جان صاحب کے ایک شعر پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ میں اور اس شہر کی طرف آتا, میں اور اس شہر کی طرف آتا, اسپِ وحشت نے بدرکابی کی. تو یہ اسپِ وحشت نے بدرکابی کی, کبھی اس پہ غور فرمائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ انیق احمد. ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اتنے چھوٹے آدمی کی صحبت اس کو بڑا بنا دیتی ہے. یہ انیق ہی کا جملہ ہے جو میں نے دہرایا. انیق کی شان میں نے گستاخی نہیں کیا. اور اب میں ملتمس ہوں جان بھائی کے قریبی عزیز, جان بھائی کو چچا کہنے والے, جان بھائی کے بھتیجے اور ہم سب کے بہت پسندیدہ اور پاکستان کی شان اور لیجنڈری اداکار جناب منور سعید صاحب سے ملتمس. یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, لیکن آج چونکہ چچا جان کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ تصحیح چچا جان نے ہی کی تھی. لاہور میں ایک صاحب کے ہاں چچا جان تشریف لائے ہوئے تھے, میرے پاس ہی ظاہر ٹھہرے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا اور چچا جان بھی ساتھ تھے, تو ان صاحب نے جن کا وہ گھر تھا کہا کہ میاں ذرا آپ اناؤنسمنٹ کر دیں مشاعرے کی. میں نے کہا جی بہتر. میں گیا اور جا کے میں نے مائک پکڑا اور میں نے کہا کہ خواتین و حضرات, تو فوراً چچا جان بولے نا 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 بالے نا 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 نا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ خواتین و حضرات نہیں کہتے بیٹا, یہ غلط ہے, صرف حضرات کہو. میں نے کہا چچا جان یہاں تو خواتین بھی بہت ہیں, تو ان کو ارے کہنے لگے حضرت جو ہے وہ عورت و مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی, سب کے لیے حضرت استعمال ہوتا ہے. اور حضرت کی جو جمع ہے وہ ہے حضرات. لہذا جب حضرات کہو گے اس میں عورت و مرد سب آ جائے. تو اس کو خواتین و حضرات جو کہا جاتا ہے یہ انگریزی کا اردو میں غلط ترجمہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین کا. انگریزی میں تو ٹھیک ہے, لیکن اردو میں خواتین و حضرات ایسے ہی ہے جیسے سن لائٹ سوپ صابن, یا جیسے دریائے سمندر کے کنارے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مت کہو. خیر یہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے جب سے میرے منہ سے خواتین و حضرات نہیں نکلتا. لیکن خواتین و حضرات بہت سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین و حضرات ایک غلط العام ہو گیا ہے, اور اس کو عام لوگ بولتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں. تو اس میں خیر بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح جو ہے بات وہ یہی ہے کہ آپ صرف حضرات کہیں, اس میں عورتیں بھی مرد بھی سب شامل ہو جاتے ہیں. خیر اب چچا جان کے حوالے سے ہی کچھ بات کرنی ہے. تو ابھی ہمارے انیق صاحب نے بہت مختصر سی گفتگو کی. جی نہیں مختصر نہیں کی, اچھا. کچھ لوگ ویسے یہاں پہ چچا جان کے اس حوالے سے فنکشن میں خاموش بیٹھے ہیں لوگ. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں یہ ہمارے جو سننے والے ہیں, بچی ہیں بچے, یہ چپ بیٹھے ہیں.
خیر بہرحال. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امروہہ میں رئیس صاحب، تقی صاحب، محمد عباس، یہ جو تینوں بھائی تھے یہ 48-47 میں ہی آ گئے تھے. کہاں بھلا؟ کراچی. لیکن چیچا جان وہاں رک گئے تھے اس لیے کہ ان کے والد اور والدہ زندہ تھے اور وہیں تھے، تو چیچا جان وہیں رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی اور والد کا بھی، تو چچا جان اکیلے ہو گئے کیونکہ ان کی ایک ہی بہن اور ان کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سدھار گئی تھی سسرال. تو پھر یہ ہوا کہ چچا جان ہمارے یہاں آ گئے. ہم اس زمانے میں وہیں تھے، 1960 میں آئے ہوں پاکستان میں. تو یہ بات کر رہا ہوں میں 50s کی. تو چچا جان ہمارے یہاں آ گئے. ابا نے ہمارے کہا کہ بھائی تم یہیں آ جاؤ، جان اکیلے ہو. تو میرا ان کا بہت ساتھ رہا. تو پتہ ہی چلا کہ چچا جان کو پہلوانی کا شوق ہے، جبکہ کہاں پہلوانی، کہاں چچا جان. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، آج تمہیں وہاں چلنا ہے. میں نے کہا جی کہاں؟ کہ بالے تمہیں وہاں ایک دنگل ہو رہا ہے، کشتی. ایک وہ آیا ہے پہلوان کافی دور سے، ایک شہر سے، اس کی کشتی ہے، وہ دیکھنے چل رہا ہے. میں نے کہا تو آپ کو، ارے کہنے لگا میں تو خود بہت دنگل کرتا رہا ہوں، چلو. وہاں لے گئے اور لے جاتے تھے اور دنگل دکھاتے تھے. چچا جان پہلوانی کا بہت شوق تھا انہیں. اور اس کے علاوہ کمال شخصیت تھے. ان کے بہت سے عجیب و غریب شوق تھے. اب کیا میں عرض کروں، بہرحال لیکن بہت عمدہ شوق تھے ان کے. اس کے بعد وہ کرتے یہ تھے کہ میں کچھ ذرا سر میں تھا، تو جب کبھی مشاعرے میں وہ جاتے تھے تو وہ جب اپنے پڑھنے کا وقت آتا تھا تو اس سے پہلے مجھے بلاتے تھے اور کہتے بالے میرا کوئی قطع ترنم سے سنا. میں وہ پڑھتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی نظم پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ ہم میرٹھ گئے ہوئے تھے، ایک مشاعرہ تھا، چچا جان کے ساتھ ہی تھا میں. وہاں انہوں نے ایک نظم لکھی، پڑھی، اس کا نام تھا دو آوازیں. وہ دو آوازیں تھیں. پہلی آواز تھی ایک سرمایہ دار طبقے کی، دوسری آواز تھی ایک ہمارے مزدور اور فنکار طبقے کی. یہ دو آوازیں تھیں. تو وہ نظم ذرا بہت ہی اس انداز کی تھی کہ وہ حکومت کو وہاں کی پسند نہیں آئی ہندوستان میں، اور ان کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ بھئی انہیں پکڑ لیا جائے. تو ابا کو میرے پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ جان تم اب چلے جاؤ پاکستان، ورنہ تم دیکھ لو تمہارے ساتھ یہ کافی برا کرنے والے ہیں. تو پھر چچا جان، یہ 58 کی بات ہے، 1958، چچا جان پاکستان آ گئے. یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں آ کے ان کی شاعری نے کمال کیا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج جو لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے، جب میں ان میں نہیں ہوں گا تب یہ مجھے سمجھیں گے. اور واقعی وہی بات ہے کہ آج چچا جان ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہم میں کوئی نہیں ہے جس میں وہ نہیں ہے، وہ موجود ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چچا جان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت میں یقیناً بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جان صاحب ایک زبردست نعت گو شاعر تھے، ایک زبردست نعت گو شاعر تھے ہندوستان میں، اور نعت کے مشاعرے بھی وہ لوٹتے تھے.
تو جون صاحب آئے اور آ کر بیٹھے نعتیہ محفل میں، تو کچھ لڑکے وغیرہ انہوں نے کوئی فقرہ دے دیا کہ جناب والا آپ نعت کی محفل میں ہیں، ٹوپی تو پہنے. تو جون صاحب ناراض ہو گئے. اچھا بہت زود رنج آدمی تھے نا وہ، اٹھے اور اٹھ کر وہ چلے گئے. جو اس مشاعرے کے جو خلیل اللہ فاروقی تھے انہوں نے کہا کہ یار جون صاحب بیٹھے تشریف رکھیں، آپ پڑھیں، آپ لوگ سننے آئے ہیں. جون صاحب چلے گئے. تو بہرحال انہیں منع کر جو منتظمین ہیں وہ انہیں لے کر آئے اور وہ بیٹھے. تو جون صاحب جیسے ہی بیٹھے انہوں نے کہا شاعروں میں بھی کیا نزاکت ہے. جاوید صبا، شاعروں میں بھی کیا نزاکت ہے، سایہ گل پڑے تو دب جائیں، سایہ گل پڑے تو دب جائیں، سر پہ بارے جنوں ہی کیا کم ہے، آپ مجھ کو نہ ٹوپی پہنائیں. آج کی یہ محفل بہت خوبصورت محفل اور یادگار محفل ہے. بزم رابطہ کے ہم سب بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جان بھائی کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس بزم رابطہ کے روح رواں بہت خوبصورت شاعر فرخ اظہار کا بہت عمل دخل ہے، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اس محفل کے حوالے سے اظہار خیال کریں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے بات کریں. فروخ اظہار کے لیے بہت ساری تالیاں. آج کا پروگرام یہ چمک دمک، یہ روشنی، یہ بڑے بڑے لوگ فروخ بھائی کی محنت کے دم قدم سے ہیں. فروخ اظہار صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. میرا قد اتنا نہیں ہے کہ میں بھائی جون پر کسی بھی قسم کی کوئی بات کر سکوں، یا ان کی شاعری کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے. بہت نفیس آدمی تھے، میرا ان کے ساتھ بہت کم وقت گزرا، لیکن میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے جون صاحب کی شاگردی میں نے اپنا شعری سفر شروع کیا، اور آج مجھے اس پہ فخر بھی ہے. اور جون صاحب کہا بھی کرتے تھے کہ آنے والے وقت میں کچھ آوازیں ایسی ہوں گی جو سنی جائیں گی. تو ایک بات وہ مجھے کہتے تھے کہ کبھی کبھی ہماری کوئی بات ایسی ہوتی تھی، میں کہتا تھا جون صاحب فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا یا کچھ، تو ہمیشہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ اپنے کام پہ توجہ رکھو. اگر آپ اپنے کام سے ہٹے تو پھر آگے بات نہیں بن سکتی. تو کوئی کچھ کہے یا کرے. اور جون صاحب کی جو میں نے ایک بہت اچھی عادت ان کے ہاں میں نے دیکھی، ان کے ہاں میں نے کبھی سازش نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی میں نے کہ وہ انہوں نے کسی کے لیے کوئی ایسی مجھ سے بات کی ہو، یا ادبی جو گروہ بندیاں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی چیز کی کہی ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ میں ضرور بتاتا چلوں گا کہ جب وہ کچھ وقت ایسا ہوا کہ وہ میرے گھر بھی انہوں نے قیام کیا. کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ مجھے تبدیلی کے لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کھلی فضا میں جاؤں، تمہارے یہاں چھت ہے. میں نے کہا جی، کہنے مجھے وہاں لے کے چلو. تو وہ میرے ہاں آتے تھے. تو ایک دن صبح جب وہ جاگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی سپارہ دے دو، مجھے کوئی سپارہ یا قرآن دے دو. تو خیر میں نے وہ جون صاحب کو دے دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میری والدہ کی برسی ہوتی ہے تو یہ دن میں بھولتا نہیں، اور کبھی بھی کوئی دن ایسا نہیں، کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں ان کو، مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے جب اصال ثواب کرتا ہوں. تو یہ جون بھائی کی ایک بہت بڑی بات تھی. میں بزم رابطہ کی جانب سے تمام مقررین، تمام مہمانان گرامی، تمام منور سعید صاحب، عباس صاحب، بھائی شکیل بھائی کے ساتھ تو مجھے سب رنگ میں کام کرنے کا بھی موقع رہا. بھائی جون کے ساتھ آنا جانا بھی میرا ان کے ہاں رہتا تھا. انیق بھائی بہت شکریہ. اور جمال صاحب کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. ہمارے صدر محترم خالد عرفان صاحب. اوج بھائی کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. انہوں نے ادب کی جو خدمت کی ہے بغیر کسی ستائش کی تمنا کیے اور بغیر کسی صلے کی لالچ کے، اوج کمال کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. بہت ساری تالیاں اوج بھائی کے. تمام لوگوں کا بہت ایک دفعہ پھر شکریہ کہ وہ یہاں آئے. خلیل اللہ فاروقی صاحب، خالد عرفان بھائی اور تمام لوگ، بہت شکریہ. تھینک یو. شکیل بھائی، جون بھائی کے 2 اشعار کے حوالے سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ جو گفتگو کریں گے کہ یہ کیا فرق تھا
محبوبہ کے بارے میں 2 سوال. بچپن میں کہتے ہیں چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. اور پھر تلخی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی, تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی, اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. جناب شاکل عادزہ صاحب, شکیل بھائی ہم سب کے. صورت یہ تھی کہ رئیس امروی صاحب کو صحافت میں ہمارے ابا لائے تھے, عادل ادیب ان کا نام تھا, اور رسالہ تھا مسافر جو مراد آباد سے نکلتا تھا. یہ بات ہے سن 44-43 کی. تو پھر وہ رئیس صاحب کی پوری فیملی مراد آباد ہی آ گئی, اور ایک مکان میں وہ رہتے تھے, مغل پورہ نام تھا. تو بالکل گھر جیسا ایک تعلق تھا. اور ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد وہ چلے, رئیس صاحب اور سید محمد تقی اور سید محمد عباس یہ کراچی چلے آئے. جون صاحب وہیں رہ گئے, لیکن پھر ہمارا یعنی میرا وہاں آنا جانا بالکل نہیں تھا. امروہہ مراد آباد سے 18 میل دور ہے, دلی سے 80 میل. تو بہرحال اب وہ فروری 1957 میں جون صاحب کراچی آ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ کوئی 10 دن بعد میں بھی آ گیا تھا, اور آ کے میں رئیس صاحب کے یہاں گیا, چونکہ مراد آباد میں وہی ان کا گھر ہمارا گھر تھا. تو جون صاحب آئے تھے دق میں مبتلا, بہت بیمار تھے, اور ان کے کوئی 100 انجیکشن لگے ہوں گے تو تب جا کے وہ کچھ ٹھیک ہوئے. اچھا, امروہے میں بھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے شاعری کے. یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیا کام کریں. تو دونوں بڑے بھائیوں نے, سید محمد تقی اور رئیس صاحب, جو بڑا نام کما چکے تھے کراچی میں اور پاکستان میں, تو انہوں نے ان کے لیے ایک رسالہ نکالنے کا طے کیا. رسالے کا نام رکھا گیا انشا. انشا فروری 1958 میں نکلا. اب چونکہ ہم بھی ایسی, میں رئیس صاحب کے روزنامے شیراز میں کام کرتا تھا, کچھ اشتہار وغیرہ لے آتا تھا, تو پھر میں انشا سے وابستہ ہو گیا. اور انشا 1200 سے زیادہ کبھی شائع نہیں ہوا. بڑی کوشش کی, لیکن کوئی ادبی پرچہ 1000 سے زیادہ شائع نہیں ہوتا. تو اب اس زمانے میں اردو ڈائجسٹ جو تھا وہ بڑی ترقی کر گیا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم انشا کو ڈائجسٹ کر دیں. تو جناب وہ عالمی ڈائجسٹ اس کا نام رکھا گیا. پہلے تھا انشا عالمی ڈائجسٹ, پھر عالمی ڈائجسٹ ہو گیا. اچھا, جب ڈائجسٹ ہوا تو جون صاحب کو, جو ثقہ قسم کے ادیب اور شاعر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم ڈائجسٹ سے متعلق ہوئے, اس کے ایڈیٹر اور یہ. تو جون صاحب نے اس میں دلچسپی لینی بالکل کم کر دی. پھر میں اور بھائی بچن یعنی سید محمد عباس جو تیسرے بڑے بھائی تھے, وہ ہم لوگ نکالتے رہے. لیکن جون صاحب کا معاملات جو تھے یعنی فائنینشلی وہ عالمی ڈائجسٹ سے ہی پورے ہوتے تھے. اس کے بعد وہ آغا خان انسٹیٹیوٹ میں عربی کی کچھ کتابوں کے مترجم ہو گئے, اور اس میں کچھ اردو لغت میں بھی کام کیا انہوں نے. لیکن وہ رہے عالمی ڈائجسٹ سے ہی متعلق.
بہت باتیں ہیں، کہاں تک سناؤں. 1962 میں شاید میں گیا تھا رئیس صاحب کی بیگم کے ساتھ بمبئی. تو ہم 15 دن کمال صاحب کے یہاں رہے تھے، اور بہت عرصے کے بعد رئیس صاحب گئے، کوئی 2 مہینے رہے، پھر جون صاحب گئے. لیکن کمال صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بہت قریبی بھائی تو تھے وہ ان کے سگے چچا زاد. ہاں، لیکن غیر مستقل مزاجی تھی جان بھائی کی طبیعت میں کہا جاتا ہے، متلون مزاجی جس کو آپ کہہ لیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں یہ تو تھا ان کا، یعنی یہ ان کی اسے عادت ثانیہ کہیے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. باہر یہ بڑی بات. باہر بہت شکریہ. شکیل بھائی، ایک یہ 57 فروری 57 میں جون صاحب تشریف لائے، پھر آپ 10 دن بعد تشریف لائے ہندوستان سے، پھر آپ اور جون صاحب ایک ہی گھر میں رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا 16 سال. تو 16 سال بعد یک بارگی یہ کیا ہوا کہ آپ کے اور جون صاحب کے راستے مختلف ہو گئے؟ اچھا سوال ہے. ہاں، صورت یہ ہوئی کہ یہ کچھ میرے ذہن میں تھا، یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ عالمی ڈائجسٹ 3 آدمیوں کا پرچہ ہے، سید محمد عباس، جون ایلیا اور شکیل عادل زادہ. اچھا، جیسے پرچہ بڑھتا گیا اور اس کی کچھ آمدنی شروع ہو گئی اچھی، تو یہ تاثر مجھے نظر نہیں آیا. تو میں چونکہ سارا کام کرتا تھا اس میں، پیسٹنگ، ایڈورٹائزنگ، رائٹنگ، سبھی کام جو ہے عالمی ڈائجسٹ کا. ہاں، مارکیٹنگ کرتے تھے سید محمد عباس. ہاں، اشتہارات میرا. تو پھر میرا دل اچاٹ ہونے لگا، تو بھائی محمد علی صدیقی، ناقد، صحافی، شاعر اور ادیب بھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا تمہارا کیا یہاں پر کیا صورت ہے اس ادارے میں. میں نے کہا بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو تین لوگوں کا پرچہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات لکھ کر. میں نے کہا کہ بھائی لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو گھر ہے میرا. کہہ لے کہ میں بات کروں. میں نے کہا کر لیں. تو انہوں نے بات کی رئیس صاحب اور سید محمد تقی صاحب سے. ان کا نہیں بھائی، وہ شکیل تو ہمارے بیٹے ہیں اور بھائی ہیں، تو وہ اس پرچے میں اسی طرح شامل ہے جیسے جون ہو. تو بھائی محمد علی صدیقی نے کہا لیکن یہ بات لکھ کر طے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ بھائی یہ پرچہ تو رئیس صاحب کا بھی ہے، سید محمد تقی صاحب کا بھی ہے، اور ان کی اولادوں کا بھی ہے. تو وہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں رہنا مشکل ہے. تو میں نے اپنے طور پر چھپتے چھپاتے ایک پرچے کا ڈکلیریشن داخل کر دیا تھا جس کا نام تھا سبرنگ. اور اس زمانے میں دور تھا ایوب خان کا جس میں ڈکلیریشن ملنا ایک مسئلہ تھا، یعنی امپورٹ لائسنس مل گیا. بہرحال نومبر 69 میں سبرنگ کا ڈکلیریشن ملا، اور 1 دن بعد میں نے عالمی ڈائجسٹ چھوڑ دیا. یہ تھی بات. اور کوئی سوال؟ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے 1969 میں عالمی ڈائجسٹ چھوڑا، میں عالمی ڈائجسٹ کا عالی رہ چکا ہوں، لیکن عالمی ڈائجسٹ میں کچھ ایسے مضامین بھی شائع ہوئے جو کہ آبنیتیوں کی شکل میں تھے. اس آبنیتیوں میں انتہائی، آپ اس کو لفظ فوش
मायनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बेहतरियाँ ऐसी भी थी कि जो मंसूब की गई कहानियों की शक्ल में। तो इस सिलसिले में वो जो कहानियाँ थी, वो कहानियाँ क्या आपके दौरे आलमी डाइजेस्ट में या जॉन साहब के आलमी उसमें वो शायद हुई? नहीं, वो उसके बाद हुई। वो असल में वो शुरू की थी बहजाद लखनवी साहब ने, आप बीतियाँ। पहले वो हकीम बुड्ढन लखनऊ के एक जो थे, उसके बाद फिर बहजाद साहब ने कुछ वहाँ लिखा। हमने बहुत कोशिश की बहजाद साहब हमारे यहाँ लिखें, तो लेकिन वो उनकी सिर्फ दो चीज़ें शाये हुई सब रंग में, फिर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। ये सूरत रही। जॉन भाई से जाहिर है कि ये बहुत अनीक अहमद हो गए या अब्बास हो गए, ये बड़े, और फिर शकील भाई ने जो बातें बताई और ये जो मुनव्वर सईद साहब ने, वो बहुत अथेंटिक है, क्योंकि वो पाकिस्तान आने से कबल की सारी बातें, हमारी भी मुलाकातें उनसे रहीं और हर महफिल में रहीं। एक दफ़ा मुझे याद है कि किरण के घर, सलीम साजिद किरण, हसन आबिद के छोटे भाई, तो मैं, जमाल सानी और जॉन भाई आए हुए थे, बात हो रही थी, तो फैज़ पे बात निकली। तो किरण ने कहा फैज़ बहुत अच्छे शायर, जॉन साहब ने कहा मियाँ बिल्कुल जाहिल है। ये उन्होंने, तो मैं उस पर, मैं नौजवानी हमारी भी, तो हमने कहा जॉन भाई ये क्या बात हुई यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। कह रहे मियाँ तुमसे बात ही नहीं कर रही। ये जॉन भाई ने कहा, नाराज़ रहे बेशुमार, मतलब काफ़ी दिन नाराज़ रहे, और उसके बाद वो उनका अपना एक मिजाज था। और मैं जहाँ तक जितनी भी 2-4 मुलाकातें उनसे हुई, यही समझा कि जो एक तख्लीकी बेताबी होती है वो जॉन भाई के अंदर थी। वो हाँ, वो एक तख्लीकी बेचैनी होती है। तो ये कहना कि वो क्यों बेचैन थे, वो तख्लीक कार ही उसको समझ सकता है कि वो एक ख़ास तरह की उनकी बेचैनी थी। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये है, जो मेरी अपनी समझ के मुताबिक, कि एंटी गज़ल को गज़ल बना दिया उन्होंने जो मज़ामीन लिखे हैं और जो लहजा इख्तियार किया है, ये उनका सबसे बड़ा कमाल है जॉन भाई का। यानी गज़ल की जो एक जमालियात, हमारी रिवायती जमालियात हैं, वो तो हैं, लेकिन उसमें जो लहजे का और जो तेवर का जो उन्होंने बांकमन भरा है, वो बिल्कुल नया है। इसलिए जॉन साहब जाके लगते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके 20-25 अशार सोशल मीडिया पे चलते हैं, वरना उनके क्या क्या शेर हैं, नज़रियात, बल्कि अभी उनकी नज़मों पे काम नहीं हुआ। जॉन साहब को भी पढ़ा नहीं गया। दरख्त ज़र्द नज़म अगर पढ़ी भी गई है तो समझी नहीं गई। इतनी फ़ोनेस उनकी एक नज़म है, ज़रा उठा के पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस सतह से वो चलते थे और चल रहे होते। तो वो इस दुनिया में तो थे ही नहीं ना, बज़ाहिर हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनका जहन कहीं और चल रहा होता था। ये मैं इसलिए समझता हूँ कि मैं भी ज़ाहिर 2-4 मिसरे लिखने की कोशिश करता हूँ और होता है, लेकिन मुझे पता है कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो कोई ना कोई असाइनमेंट मुझे मिला हुआ होता है, किसी मिसरे की सूरत में, किसी ख्याल की सूरत में। तो जॉन साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, तो वो उस तरह की एक बेचैनी बेताबी थी। जॉन साहब को अभी दरियाफ्त होना है, और यानी एक खुदरौ उनकी शोहरत हुई है। और ये कहना भी गलत है कि अपनी ज़िंदगी में नहीं पहचाने गए, खूब पहचाने गए जॉन साहब। जॉन साहब उस तरह अवामी सतह पे नहीं गए वो, लेकिन जो लोग थे जानते थे और पता था कि ये होगा। और जॉन साहब अभी और खुलेंगे, खुलते रहेंगे। और एक बात और मैंने कल वजी सानी से भी अर्ज़ की थी, और यहाँ बात भी हुई और जिन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंसानी ज़िंदगी के बहुत से निजी मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी किसी से दोस्ती है और बहुत फ्रैंकनेस है, तो उसमें हम बहुत कुछ दूसरी तरह के होते हैं। तो उन चीज़ों को मेरे ख़्याल से उस तरह मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। तस्वीरों के हवाले से ख़ास तौर से कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं, उसमें जॉन साहब की शख्सियत को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। उसमें जॉन साहब के अंदर का जॉन तलाश करें ना। इसमें 2-4 तस्वीरें ऐसी हैं कि जहाँ जॉन लग रहे हैं। अब जैसे ये तस्वीर, वो कैप लगा के बैठे हैं, ये तनवीर फारूकी साहब के घर का वाक़या उन्होंने बताया था तनवीर ने, या उसके कंधे पे चढ़ गए। वो दोस्ती थी, स्टूडियो में बैठे हैं, एक मस्ती का आलम है। ये तस्वीरें दिखा के जॉन साहब का कायल करूँगा नहीं लग सकता। मैं जॉन साहब का शेर सुनाऊँगा, मैं शेर सुना कर कायल करूँगा। मैं ये शेर सुनाऊँगा अपने बच्चों को कि वो जो उनका वो है कि बहुत बेआसरापन है सो चुप रहे, बहुत बेआसरापन है सो चुप रहे, नहीं है ये कोई मुश्ता खुदा नहीं। जो जॉन साहब कहते हैं कि खुदा के तसव्वुर से नाबलद थे, ये शेर देखिए ना उनका।
تو جون صاحب پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت مبارکباد دیتا ہوں فروخ نے اور بجی نے یہ محفل کو 10-12 دن سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھی محفل سجائی.